عالم برزخ کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا اس کا خلاصہ اور مفہوم ذکر کروں گا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف رخ کر کے بیٹھتے اور اکثر پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جو مناسب سمجھتے اس کی تعبیر بتلاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پوچھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے، دو فرشتے میرے پاس آئے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ خواب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہ سارے مناظر دکھلائے اور آخر میں بتلایا کہ ان کی وجہ کیا ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انہوں نے اٹھایا اور کہا چلیے، تو میں ان کے ساتھ چلا تو وہ ایک شخص کے پاس لے کر رکے، وہ الٹا لیٹا ہوا تھا اور ایک بندے نے بھاری پتھر پکڑا تھا، اس نے اس کے سر پہ مارا اور اس کا سر کچل دیا، اور وہ جو پتھر اس کے سر پہ لگا وہ لڑک کر تھوڑا سا آگے چلا گیا۔ وہ بندہ پتھر لینے گیا، جتنی دیر میں وہ پتھر لے کر آیا اتنی دیر میں اس کا سر پھر ٹھیک ہو گیا، اس نے پھر مارا۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ تو بعد میں انہوں نے بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ شخص ہے جو حافظ قرآن تھا لیکن قرآن مجید پڑھتا بھی نہیں تھا، عمل بھی نہیں کرتا تھا، فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، اس وجہ سے قیامت تک اس کو اسی طرح سزا ملتی رہے گی کہ علم دماغ میں ہے، قرآن دماغ میں ہے، عمل نہیں کیا، تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے قیامت تک اس کا سر اسی طرح کچلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے حکم دیا آگے چلیے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے اور ایک بندہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، لوہے کا آنکڑا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے منہ میں ڈالتا ہے تو گدی تک چیر لیتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے چیر لیتا ہے، آنکھ میں ڈالتا ہے پیچھے تک چیر لیتا ہے، پھر دوسری جانب ڈال کے اسی طرح چیرتا ہے۔ جب دوسری جانب کی تینوں چیزوں کو جب چیرتا ہے تو ایک جانب کی پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر چیرنے لگ جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے بتلایا آخر میں کہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ اقوام عالم کے کناروں تک پہنچ جاتا تھا۔ علماء کرام پہلے حدیث بیان کرتے تھے تو خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اس دور میں یہ سوشل میڈیا اور یہ نظام نہیں تھا کہ بھائی ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو بہت زیادہ جھوٹ چلا تو ایک محلے تک رہے گا، لیکن جو حدیث میں آیا کہ دنیا کے کناروں تک اس کا جھوٹ پھیل جاتا ہے، وہ جھوٹ ایسے بولتا ہے، تو آج سوشل میڈیا نے اس حدیث کی بھی تصدیق کر دی کہ ایک من گڑت بات کسی پر الزام ادھر 1 منٹ میں لگتا ہے اور 1 منٹ میں پوری دنیا میں گم جاتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یا کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اور 1 منٹ میں اس کا جھوٹ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اس کا چہرہ اسی طرح وہ فرشتہ چیرتا رہے گا، ایسے جھوٹے لوگوں کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے حکم دیا آگے چل۔ آگے چلے تو میں نے تندور کی طرح ایک جگہ دیکھی جس میں آگ جل رہی تھی، مرد عورتیں اس میں ننگے موجود تھے، آگ کا شعلہ بھڑکتا تو اوپر آتے، کم ہوتا تو نیچے چلے جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے بتلایا یہ آپ کی امت کے زانی ہیں جو زنا کرتے تھے، قیامت تک اس طرح آگ میں جلتے رہیں گے۔ حکم دیا آگے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے چلا تو دیکھا ایک بندہ نہر میں ہے اور نہر خون کی طرح سرخ ہے، خون کی نہر ہے، اس میں وہ بچنے کے لیے تیر کر کنارے پر آتا ہے تو کنارے پر ایک بندہ بیٹھا ہے جس کے پاس پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ پتھر اس کے منہ میں مارتا ہے تو وہ دوبارہ پھر نہر کے بیچ میں چلے جاتا ہے، پھر کنارے پر آتا ہے وہ پھر مارتا ہے، پھر بیچ میں چلا جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پوچھا تو انہوں نے بتلایا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، جو سود کھاتے تھے، لوگوں کا خون چوستے تھے، تو ان کو قیامت تک اسی طرح سزا ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے حکم دیا آگے چل، تو ہم آگے گئے تو میں نے دیکھا ایک بندہ انتہائی بدصورت، ایسا کبھی نہیں دیکھا، اور وہ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتلایا یہ جہنم کا سب سے بڑا فرشتہ دروغہ مالک ہے، یہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ جہنم کا جو سب سے بڑا فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے، اور جنت کا جو سب سے بڑا ہے اس کا نام رضوان ہے۔ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالک فرشتے کو ملے، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، ہر ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو سب خوش ہوئے، سوائے مالک کے، یہ جو جہنم کا دروغہ تھا یہ خوش نہیں ہوا۔ جس پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا اسی طرح آگ جلاتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پر خوش نہیں ہوا۔ خوش کس وجہ سے نہیں ہوا؟ کہ وہ جہنم کو کنٹرول کر رہا ہے، تو جہنم میں جو جہنمیوں کی سزا ملے گی اس غم کی وجہ سے اس پر خوشی آتی نہیں ہے۔ حالانکہ فرشتوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ تو کنٹرول کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننے والے ہیں، لیکن جہنمیوں کی سزا کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، حالانکہ سزا جہنمیوں کی ہو رہی ہے، اور دیتے وقت وہ خوشی بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے حکم دیا آگے چل، ہم آگے چلے تو میں نے ایک خوبصورت باغ دیکھا، اس باغ میں ایک لمبا بندہ دیکھا، میں اس کے سر نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اتنا لمبا، اور اس کے ارد گرد بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا تو انہوں نے بتلایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ جو بچے ہیں یہ مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ ان کے زیر تربیت ہیں، یہ ان کو پال کر بڑا کرتے ہیں، کل میدان حشر میں وہ بچے جوان آئیں گے، کہ مسلمانوں کے جو بچے چھوٹے چھوٹے فوت ہوتے ہیں ان کی تربیت کے بڑے نگران ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے پاس وہ بچوں کی روحیں وہاں جمع ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک عمدہ درخت تھا، انہوں نے حکم دیا اوپر چڑھیے، ہم اوپر چڑھے تو درخت کے درمیان میں ایک عمدہ محلات دیکھے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا گیا، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، اتنا حسین محلات اور نظام میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے بتلایا یہ عام مومنین کی جنت ہے۔ پھر حکم دیا اور اوپر چڑھیے، جب اوپر چڑھے تو اوپر اس سے بھی نہایت اعلیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے بتلایا کہ یہ شہداء کا گھر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتلایا اوپر دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اوپر دیکھا تو بادلوں کی طرح تہ بتہ بہت عمدہ خوبصورت منظر نظر آیا۔ تو ان فرشتوں نے کہا وہ آپ کا مقام ہے، وہ آپ کا گھر ہے، وہ آپ کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان سے کہا مجھے چھوڑیے تاکہ میں چلا جاؤں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا نہیں، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب عمر پوری کریں گے تو پھر اللہ آپ کو وہ منزل عطا فرمائے گا۔ تو یہ بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کے مناظر دیکھے، جو عذاب بعد میں ہونا تھا امت کو، وہ بطور مثال کے دکھلایا کہ آپ کی امت میں جو یہ گناہ کریں گے تو ان کو ایسی سزائیں ملے گی۔ احادیث میں اور بھی بہت سے واقعات موجود ہیں، لیکن وہ دیگر احادیث میں ہیں، بخاری شریف میں یہ چند ذکر تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔